سفارتکاری یا ڈپلومیسی. آپ نے کل کی کلاس میں فارن پالیسی پڑھا تھا, اور فارن پالیسی کا جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتی ہے پوری دنیا میں وہ ڈپلومیسی کے ذریعے ہوتی ہے. بہت سارے مفکرین کے مطابق ڈپلومیسی یا سفارتکاری فارن پالیسی سے زیادہ قدیم اصطلاح ہے. مطلب اٹ از مور اینشنٹ دین فارن پالیسی اٹسیلف, کیونکہ جو ڈپلومیسی ہے اس کے بارے میں ہمیں جو پہلی جو کہتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز کہاں سے شروع ہوئی, تو اس کا اوریجن جو ہے وہ گریک سوسائٹی سے ملتا ہے, جہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں پیلوپونیزین وار کے دوران جو ہے وہ گریکس جو تھے وہ ایک دوسرے سے رابطے کے لیے اپنے اپنے ایلچی یا میسنجرز جو تھے وہ بھیجا کرتے تھے. لیکن کیونکہ میسنجرز کو مار بھی دیا جاتا تھا, لہٰذا جو ڈپلومیسی کا جو کورس آف اسپین تھا وہ بہت ہی مختصر تھا. مطلب اکثر ایسے عموماً غلاموں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ اگر وہ قتل بھی ہو جائیں تو لوگوں کو کوئی فرق نہ پڑے. یہاں جو ہم آج آپ کو ڈپلومیسی پڑھائیں گے یہ ہم ماڈرن ڈپلومیسی پڑھائیں گے. So first we have to define diplomacy. So what is diplomacy? Diplomacy is broadly described as the art of conducting negotiations, agreements and relations between two or more parties in a sensitive way. سفارتکاری عمومی طور پر گفت و شنید معاہدات اور دو اکائیوں کے مابین نازک معاملات پر بات چیت کو کہا جاتا ہے. It means basically it is a conversation between two officials of two different states. So it can be more than two, but کم سے کم دو ہی ہوتے ہیں, یعنی یہ دو ملکوں کے درمیان ہے. ٹھیک, ڈپلومیسی اس کے ایک اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ڈپلومیسی از بیسکلی a term that is widely important for international relations between various nations. سفارتکاری بنیادی طور پر دو اقوام کے درمیان بین الاقوامی تعلقات کو قائم رکھتا ہے. آپ اور ہم نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کین ناٹ لیو الون, دے نیڈ ادر پیپل اور دے نیڈ ادر international personalities. It means states. So they try to maintain their relation with other states. تو جب وہ دوسری ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے اندر جو بھی پروسیجر استعمال کیا جاتا ہے اسے بیسکلی ڈپلومیسی کہا جاتا ہے. Diplomacy is the art of negotiation between various countries. International relations, it forms the basis for peacemaking, economics, culture, trade, wars, etc. سفارتکاری دو ریاستوں کے درمیان گفت و شنید کا فن ہے. بین الاقوامی تعلقات میں امن کے قیام, اقتصادیات, ثقافت, تجارت اور جنگ وغیرہ کے دوران جو ہے اس طریقہ کار کو استعمال کیا جاتا ہے. بنیادی طور پہ اب اس سے آپ کو جب ایک سے زیادہ موڈز پتہ چل گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we can maintain peace through diplomacy, we can promote our finances or our economics with that process, we can transfer our culture or promote our culture in various parts of the world through diplomacy, we can make trade deals with the process of diplomacy, and we can avoid war or we can commit the war through the diplomatic means. So the next one is the process of conducting communication among the states through officially recognized representatives. یہ ریاستوں کے مابین مواصلات یا ابلاغ کا سرکاری افسران کے ذریعے باقاعدہ طریقہ. اس سے اب یہ ہم نے تھوڑا ایکسٹینڈیڈ ورژن اس کا دے دیا کہ ہم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ اٹ از a process of negotiation. The process of negotiation not conducted by anyone. It is solely conducted by the officials of government which specifically appointed for that specific purpose. So یہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ ڈپلومیسی نہیں کر سکتا, بلکہ کچھ باقاعدہ افسران کو اس کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے اس کام کو کیا جاتا ہے. A major dimension of foreign policy with foreign minister and their diplomats living abroad. اب یہ ہے کہ ڈپلومیسی کے ذریعے دیکھیں آپ نے خارجہ پالیسی کیا تھی. پالیسی ایک ایسی طریقہ کار جس کے ذریعے آپ دوسری ریاستوں سے تعلقات بناتے ہیں اور اپنے مفادات کو سیکیور یا محفوظ کرتے ہیں.
تو خارجہ پالیسی میں جو لوگ استعمال ہوتے ہیں ان میں وزیر خارجہ اور ان کے بیرون ملک تعینات افسران شامل. یہ جو جب ہم افسران کا بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پورے ڈپلومیٹک مشنز ہیں جس کے اندر امبیسڈر سے لے کے لوور لیول کے ڈپلومیٹس بھی شامل ہوتے ہیں. یعنی ہر وہ شخص جو آپ کی ایمبیسی میں باہر تعینات ہے وہ ڈپلومیٹ ہے, اور اس کا کیونکہ ڈائریکٹ کنیکشن فارن آفس سے ہوتا ہے تو فارن آفس اور فارن منسٹر جو ہیں یہ سب لوگ ایک چین کی طرح کام کرتے ہیں اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل ریلیشن مینٹین کرنے کے لیے. اچھا, اسے کیا کہا جاتا ہے ڈپلومیسی کو؟ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اٹ از دا برین آف اسٹیٹ پاور. اٹ از ناٹ اے برین آف دا اسٹیٹ, یہ یاد رکھیے. لیکن جو ریاست کی طاقت ظاہر ہوتی ہے نا پوری دنیا میں, اس کا برین جو ہے وہ ڈپلومیسی کو مانا جاتا ہے. جتنی افیکٹو آپ کی ڈپلومیسی ہوتی ہے اتنا ہی امپورٹنٹ یا اتنا ہی پاور جو اسٹرکچر ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اس ملک کا دنیا کی اقوام کے اندر. سو اٹ از کالڈ the state power of brain of a state power of the country. نیکسٹ آ جاتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں گے, ہم نے بہت تفصیلیں نہیں ہے کیونکہ ہم انٹرنیشنل ریلیشنس کی قیام کے بعد کی ہسٹری پڑھتے ہیں, لہٰذا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اس کے آثار ضرور ملے ہیں گریک سوسائٹی میں بھی. رومنز بلیو نہیں کرتے تھے ڈپلومیٹس کے اوپر, تو انہوں نے تو ڈپلومیسی کو کبھی اپنایا نہیں. لیکن جب جیسے جیسے یورپ جو ہے وہ نئے دور میں داخل ہوا تو اس کے اندر ایک پائنیئر لینڈ مارک ہے, آپ کو پتہ ہے, 1648 کے پیس ٹریٹی آف ویسٹفیلیا, جس نے جو ہے وہ جنگ کو ختم کیا تھا اور امن کا قائم کیا تھا یورپ کے اندر. تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو کا تعین کیا گیا تھا, بہت سارے عوامل کو جو ہے ڈسکس کیا گیا تھا. تو ان میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو خالصتاً جو ہے ان کا تعلق ڈپلومیسی سے تھا, اور اس کے ذریعے پھر ماڈرن ڈپلومیسی جو ہے وہ دنیا میں ایمرج ہو کے سامنے آئی. سو the peace treaty of Westphalia in 1648 created the first modern diplomatic congress. In addition to creating a new world order in Central Europe based on state sovereignty, much of Europe began to change after the introduction of modern diplomacy. ہم نے آپ کو پیس ٹریٹی آف ویسٹفیلیا پڑھائی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو پیس ٹریٹی آف ویسٹفیلیا جو ہے نا ایک لینڈ مارک ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر, کیونکہ اس کے اندر ایک سے زیادہ ریاست نے ایک جگہ بیٹھ کر کچھ فیصلے کیے اور اس فیصلوں سے بہت ساری نئی چیزیں دنیا میں وجود میں آئیں. جیسے نیشن اسٹیٹ سسٹم وجود میں آیا, جیسے اسٹیٹ سوورینٹی کا کانسیپٹ وجود میں آیا, جیسے کانسیپٹ آف نیوٹرالٹی دنیا میں سامنے آیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن کا ایک کانسیپٹ دنیا میں سامنے آیا کہ مختلف لوگوں کے جو آفیشلز ہوں گے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کے مختلف معاملات کے درمیان میں بات چیت کریں گے ایک دوسرے سے. سو ایک آفیشیل ڈپلومیٹک کانسیپٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے. اس سے پہلے یہ ہوتا ضرور تھا مگر یہ ٹیمپریری بیسس پہ ہوتا تھا, یہ باقاعدہ اس کے لیے لوگوں کا تعیناتی نہیں کی جاتی تھی. تو سینٹرل یورپ میں ہوا اور سینٹرل یورپ سے آہستہ آہستہ یہ پورے یورپ میں پھیل گیا, اور اس کے ذریعے پھر ہم نے دیکھا کہ ماڈرن ڈپلومیسی جو ہے اس نے ایک قدم آگے لیا. لیکن ماڈرن ڈپلومیسی کا جو اوریجن مانا جاتا ہے, modern diplomacy origin are often traced to the states of northern Italy in the early Renaissance, with the first embassies being established in 13th century. 13ویں صدی میں جو شمالی اٹلی کے کچھ ریاستیں تھیں انہوں نے باقاعدہ سفارت خانے قائم کرنا شروع کر دیے تھے, لیکن کیونکہ یہ ایک مخصوص علاقے میں تھا اور اس کا پورا یورپ میں پھیلاؤ نہیں ہوا تھا. So Francisco Sforza, who established permanent embassies to the other city-states of northern Italy, it was in Italy that many of the traditions of modern diplomacy began, such as the presentation of an ambassador's credentials to the head of the state. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اٹلی سے وجود میں آئی. تو فرانسسکو سفورزا جو تھے وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے سفارت خانے کے باقاعدہ قیام کی یقینی بنایا, اور اس کے ذریعے انہوں نے جو ماڈرن ڈپلومیٹک روایات ہیں بہت ساری وہ جو ہے ناردرن اٹلی سے دنیا میں پھیلی. اچھا, اس کے اندر جیسے علامتی طور پہ آپ کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی ملک کا سفیر جو ہے وہ
تعینات ہوتا ہے تو وہ اپنے تمام ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کو پیش کرتا ہے. اب یہ ایک روایت ہے جو اٹلی سے چلی تھی اور یہ پوری دنیا میں اسی طریقے سے استعمال کی جاتی ہے. دین فرانس اینڈ اسپین became increasingly involved in Italian politics. The need to accept embassies was recognized. تو فرانس اور اسپین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نیبرنگ کنٹریز ہیں, تو نیبرنگ کنٹریز ہیں, اور پھر یہ اٹلی ان کا سب سے, فرانس کا تو وہ بارڈرنگ کنٹری ہے, لیکن اسپین کے ساتھ بھی اس کا بہت قریبی تعلق ہے, سمندر ان کا ایک ہی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نہ صرف یہ کہ کیونکہ وہ ان کی پالیٹکس میں بہت زیادہ انوالو ہوتے تھے, تو انہوں نے جو ہے باقاعدہ ایمبیسیز کو یا جو سفارتی عملہ ہے اس کو, سفارتی طریقہ کار کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا, اور اس طریقے سے پھر چیزیں آگے پھیلی. دین دا ایلیمنٹ آف ماڈرن ڈپلومیسی slowly spread to Eastern Europe and arrived in Russia by the early 18th century. 18ویں صدی میں آہستہ آہستہ یہ پھر اور علاقوں میں پھیلنا شروع ہوا. حالانکہ اس میں ہم نے یہاں پر میں بتایا بھی ہے کہ نیپولین یہ جو ڈپلومیٹک امیونٹیز ہوتی ہیں نا, یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اگر آپ سفیر بن گئے ہیں یا آپ ڈپلومیٹک مشن میں شامل ہیں, یعنی سرکاری طور پر آپ جو ہیں وہ وزارت خارجہ کے ملازم ہیں, تو دنیا میں اگر آپ کہیں بھی سفر کریں گے یا رہیں گے تو کچھ خاص قسم کی استثناء حاصل ہوتے ہیں جو ہم آگے آپ کو پڑھائیں گے. ابتدا میں نیپولین نے ان کو قبول نہیں کیا تھا. نیپولین آپ جانتے ہیں, نیپولین بوناپارٹ فرانس کا جو ریولوشنسٹ تھا, انقلاب فرانس کے بعد جو ہے وہ فرانس کا حکمران بنا تھا, تو وہ تھا, اس نے منع کیا تھا. اور after the fall of Napoleon, the Congress of Vienna of 1815 established an international system of diplomatic rank. جس طرح ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کو جو ہے ورلڈ پالیٹکس میں بہت اہمیت حاصل ہے, اسی طرح کانگریس آف ویانا کو انٹرنیشنل لا میں لینڈ مارک مانا جاتا ہے. کانگریس آف ویانا 1815 سمجھ لیجیے, اس نے بین الاقوامی قانون کا پیرامیٹر ہوتا ہے نا, ایک پورا کورس آف ایکشن ہوتا ہے, وہ پورا ڈیفائن کیا تھا کانگریس آف ویانا نے. یہ 1 سال کا کانسرٹ آف یورپ تھا, اس کے اندر پورا 1 سال یورپ کی تمام اسٹیٹس جو ہیں ویانا میں بیٹھی تھیں, اور ان کے آفیشلز نے کچھ خاص قسم کی چیزوں پر بات چیت کرنے کے بعد اس کے لیے ایک باقاعدہ کنونشن بنائی تھی, اور اس کنونشن کے تحت پھر بعد میں ہوتی رہی, اس کی فردر ایکسٹینشن ہوتی رہی, لیکن اس کے اندر باقاعدہ سفیروں کا ایک نظام اور ان کا ایک پوری ہیرارکی قائم کی تھی, جس کے بعد permanent foreign ministers were established in almost all European states to coordinate embassies and their staffs. مطلب جب کانگریس آف ویانا ہو گئی تو حکومت کے اندر کیبنٹ ممبرز میں ایک فورن منسٹر کی پوزیشن جو ہے وہ لازمی ہو گئی, اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ صرف فورن منسٹر بلکہ فورن منسٹری یعنی دفتر خارجہ جسے ہم اکثر نام سنتے ہیں, وہ بنائی گئی تاکہ وہ کوارڈینیٹ کر سکے اپنی پورے دنیا میں جو بھی ان کی ایمبیسیز یعنی سفارت خانے قائم کیے گئے ہیں, اور وہاں پر کس اسٹاف کو کیا کام کے لیے بھیجا جائے گا, یہ سب کانگریس آف ویانا کے اصولوں کے مطابق جو ہے طے کیا گیا. دین France, which boasted the largest foreign affairs department, had only 70 full-time employees in the 1780. یعنی 18ویں صدی میں فرانس جو ہے اس نے ایکسیپٹ تو کر لیا تھا, لیکن اس کے صرف 70 ایسے افراد تھے جو فل ٹائم یہی کام کیا کرتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جیسے جیسے قومی ریاستی نظام مضبوط سے مضبوط ہوتا گیا, اسی کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن ڈپلومیٹک مینز آف نیگوسیشن ہے وہ بڑھتے چلے گا, اور آج ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ دنیا میں کوئی ملک موجود ہو اور اس کا سفارت خانہ کسی دوسرے ملک میں موجود نہ ہو. کسی ملک میں کسی دوسرے ملک کا سفارت خانہ کا مطلب ہے کہ وہ ڈپلومیٹکلی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے. اگر آپ کا ملک کا سفارت خانہ دوسرے ملک میں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک نے یا اس ملک نے آپ کو تسلیم نہیں کیا یا آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا. جیسے اسرائیل میں پاکستان کا سفارت خانہ نہیں ہے اور اسرائیل کا سفارت خانہ پاکستان میں نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کیا ہے. سو یہ کچھ اس کی بریف سی ہسٹری تھی جو ہم نے آپ کو پڑھانے کی کوشش کی. آگے چلتے ہیں. اب آبجیکٹو دیکھیے, ڈپلومیسی آپ کو پتہ چل گیا کہ اٹ از این آرٹ آف نیگوسیشن. سمپل. اچھا, اٹ از این آرٹ آف نیگوسیشن, لیکن کسی مقصد کے لیے ہوگا نا, نیگوشیٹ بلا وجہ تو نہیں کرتے ہیں, تو کچھ گولز ہیں اس کے. The goal of diplomacy is to further the state interest as dictated by geography, history and economy. سفارت کاری کا مقصد ریاستی مفادات, جغرافیہ, تاریخ اور معاشیات کی مناسبت سے حاصل کیا جانا چاہیے. یعنی سفارت کاری کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ آپ ریاستی مفاد کو حاصل تو کریں مگر اس کے اندر 3 چیزوں کا خیال کریں. نمبر 1 جیوگرافی, نمبر 2 آپ کی ہسٹری, جیسے میں نے آپ کو بتایا انڈیا اور پاکستان کی ہسٹری آپ کی کامن ہسٹری ہے اور وہ آپ تاریخ کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں. اینڈ دین آپ کی اکانومی میں کو اس سارے پروسیجر میں ایک خاص قسم کا تحفظ حاصل ہونا چاہیے, اس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ ہے safeguarding the state independence, security and integrity is the prime importance. Preserving the widest possible freedom of action for the state is nearly as important. ریاستی خود مختاری, سلامتی اور یکجہتی کو ڈپلومیسی کے ذریعے سب سے زیادہ اہمیت دی جائے اور اس کی آزادی اظہار کو بھی عزت دی جائے. دین ڈپلومیسی seeks maximum national advantage without using force and preferably without causing resentment. سفارتکاری کے ذریعے قومی مفاد کو حاصل کیا جائے جس میں طاقت کا استعمال نہ ہو اور مزاحمت بھی کم سے کم ہو. تو جب ایسا ہوگا تو جو مقصد ہے, دیکھیے مقصد ایک ہی ہے, ٹو سیف گارڈ دیئر نیشنل انٹرسٹ. جب نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 پرائم آبجیکٹو ہیں, ون از نیشنل سیکورٹی, ادر ون از دا نیشنل اکانومی. یہ 2 پرنسپل گول ہوتے ہیں کسی بھی فارن پالیسی کے. تو جب یہ چیزوں کو سیف گارڈ کرنا ہے تو ڈپلومیسی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں یا اس کو محفوظ کرتے ہیں. اس کے اندر آپ وہ تمام میجرز کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو زیادہ سے زیادہ سیکیور کرتے ہیں. تو یہ پروسیجر کا مقصد یہ ہوتا ہے. اب یہ جو ہم پورا فنکشن کر رہے ہیں جو امبیسڈر کی قیادت میں ہوتا ہے اس میں کچھ خاص اس کے پرنسپلز ہیں جس کو وہ پورا کرتا ہے. نمبر 1 the function focus on the diplomatic corps headed by an ambassador. اب وہ کیا کیا ہے, representing state interest, آپ کو ریاستی مفاد کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ ڈپلومیٹ کا پرائم ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جس ملک میں اسے تعینات کیا جائے وہ وہاں پر اپنی ریاستی مفاد کو دوسری ریاست کے سامنے پہلے رکھے. نمبر 2 سمبولک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اس میں عموماً جن لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے وہ ان میں اکثر ایسے افراد ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے زیادہ اہم خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں, تو ان کو ایز اے ریپرزینٹیٹو امبیسڈر بنایا جاتا ہے. تو ان کی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ علامتی ہوتی ہے, اصل کام جو ہے وہ باقی آفیشلز کر رہے ہوتے ہیں. دین obtaining انفارمیشن, جتنی زیادہ سے زیادہ یہ معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں, ایسی معلومات جو ان کے ملک کی سمجھ لیجیے کہ ان کے ملک کے مفاد میں ہو تو وہ یہ اکٹھی کرتے ہیں اس ملک میں. دین پروموٹنگ اینڈ پروٹیکٹنگ دا انٹرسٹ آف اے نیشن. جتنے بھی امبیسڈرز ہوتے ہیں یا ایمبیسی کا باقی عملہ ہوتا ہے ان کی زندگی کا مقصد یا ان کے وہاں رہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 قومی مفاد کا فروغ اور نمبر 2 قومی مفاد کا تحفظ. یعنی وہ پروموٹ کرتے ہیں ایک بیٹر امیج ان فرنٹ آف ادر نیشن اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ سیکیور کرتے ہیں اپنے ملک کا انٹرسٹ ان ادر اسٹیٹ. دین پالیسی میکنگ بائی ڈپلومیٹس, پالیسی سازی کی جاتی ہے کس کے لیے اور کس کے ذریعے؟ سفیروں کے لیے کی جاتی ہے اور سفیر ہی اس کی پالیسی سازی کرتے ہیں. یہ باقاعدہ CSS آفیسرز ہوتے ہیں جنہیں باقاعدہ اس کام کی پوری ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کے بعد انہیں باٹم ٹو ٹاپ جو ہے وہ مختلف جابس پہ امپلوائے کیا جاتا ہے اور پھر انہیں وہاں پر بھیجا جاتا ہے. یہ ایک ایک کام سیکھ کر جاتے ہیں اور یہ اسی کے مطابق یعنی کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق ہی کام کرتے ہیں. اب ہم آپ کو ٹائپس آف ڈپلومیسی, ان میں کچھ ٹائپس جو ہیں وہ انیوژل ہیں اور یہ اسی کام کے لیے استعمال کی گئی جس کا پھر ان کا نام استعمال کیا گیا, لیکن ان میں کچھ ڈپلومیسی کی ٹائپ ایسی ہیں جنہیں ہم فردر ایکسپلین کریں گے. ہم ان میں سے سب کو نہیں کریں گے, آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں بھی آ جائیں گی. ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ امن پسندانہ پالیسی یا اپیسمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے جو ڈپلومیسی کا مین گول ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں امن کا پرچار کیا جائے. دین سٹیزن ڈپلومیسی ہے, کلچرل ڈپلومیسی ہے, ڈیفرنس ہے, ڈالر ڈپلومیسی ہے, اکنامک ڈپلومیسی ہے, انگیجمنٹ ڈپلومیسی ہے, فری لینس ڈپلومیسی ہے, گن بورڈ ڈپلومیسی ہے, ملٹی ٹریک ڈپلومیسی ہے, پانڈا ڈپلومیسی ہے, پنگ پونگ ڈپلومیسی ہے, پبلک ڈپلومیسی ہے, ریجنل ڈپلومیسی ہے, سائنس ڈپلومیسی ہے, شٹل ڈپلومیسی ہے اینڈ ٹریک 2 ڈپلومیسی ہے. یہ الگ الگ نام ہے. ان میں سے کچھ ڈپلومیسی زندگی میں ایک ہی بار ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا نام ہوئے. فار ایگزامپل پنگ پونگ ڈپلومیسی. پنگ پونگ آپ جانتے ہیں پرانا نام ہے ٹیبل ٹینس کا. تو ٹیبل ٹینس دنیا میں سب سے بہترین کہاں کھیلا جاتا ہے؟ چائنا میں. تو آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ چائنا نے ٹیبل ٹینس کو ایز اے ڈپلومیسی مینس کے استعمال کیا تھا اور ٹورنامنٹ کروا دیا تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آنے پہ مجبور ہو گئے, تو ایسی ڈپلومیسی کو پنگ پونگ ڈپلومیسی کا نام دیا گیا.
اس طرح گن بوٹ بھیج دی گئی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا یا اس کو پھر ریلیز کر دیا گیا ہے تو دیٹ ڈپلومیسی کالڈ دا گن بوٹ ڈپلومیسی. پھر چائنا نے ہی امریکہ کو پہلا پانڈا کا تحفہ دیا تھا ایز اے گفٹ بغیر پیسوں کے, تو اس کو پھر پانڈا ڈپلومیسی کا نام دیا گیا کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنانا چاہتے تھے, تو چائنا نے ایز اے گڈ ول جیسچر پانڈا بھیجا. آپ کو پتا ہے یہ خاص قسم کا بیئر ہے, ریچھ ہے, جو صرف چین میں پایا جاتا ہے, سفید اور کالے رنگ کا ہوتا ہے, اس کے اوپر اسپاٹس ہوتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ, آپ جانتے ہیں پانڈا کہلاتا ہے, تو وہ ڈپلومیسی ہے. تو اسی طریقے سے کچھ ایسی ڈپلومیسی ہیں جنہیں ہم فردر ڈیفائن نہیں کریں گے, لیکن کچھ ڈپلومیسی ایسی ہیں جو کانسٹنٹلی یوز ہوتی ہیں تو ان کو ہم فردر ایکسپلین کریں گے. ان میں پہلی ہے اپیزمنٹ ڈپلومیسی. اپیزمنٹ از اے اسپیسیفک ٹائپ آف ڈپلومیسی where the main aim of communication is to avoid full frontal war. This is done by making concession to a negotiation with powers or leaders who are acting in an aggressive way. یہ ایسی قسم کی سفارتکاری ہے جس کا مقصد جنگ کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کی جاتی ہے. اس کے لیے بات چیت کے ذریعے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر قائدین معاملات طے کرتے ہیں یا جارحانہ طریقے استعمال کرتے ہیں. یعنی یا تو وہ جیسے گیو اینڈ ٹیک پالیسی ہے اس کو یوز کرتے ہیں اور کچھ دے کر اور لے کر جنگ کو روک دیتے ہیں, لیکن اگر ایسا نہ ہو تو دوسری صورت میں یہ اگریسو مینز بھی استعمال کرتے ہیں. The term was originally developed by Neville Chamberlain, the British Prime Minister of the interwar period, and was implemented by the Allies as they would come to be known in order to prevent Hitler from taking aggressive actions. یہ جو اپیزمنٹ پالیسی تھی یہ سب سے پہلے نیول چیمبرلین نے برطانوی وزیر اعظم نے دوسری جنگ عظیم کے دوران استعمال کی تھی, اور اس کے ذریعے اس کا اطلاق انہوں نے اپنے الائز کے اوپر کیا تھا. اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر کا جو ایکشن تھا وہ بہت زیادہ اگریسو تھا اور ہٹلر نے آلموسٹ پورے یورپ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. تو وہ ملک جو الائڈ پاورز کا حصہ تھے ان کو اس کے ذریعے یعنی کچھ لو اور دو کے ذریعے بیسکلی امریکہ کو انہوں نے اس جنگ میں شامل کرنے کے لیے اس پالیسی کا استعمال کیا تھا, اور امریکہ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے یورپ کا ساتھ نہیں دیا تو پورا جو کیپٹلسٹ بلاک ہے وہ ہٹلر کے قبضے میں چلا جائے گا, تو آپ کو ہم کچھ دیں گے. تو اس کے چکر میں انہوں نے امریکہ کو کچھ جزیرے تھے کیریبین آئیلینڈ سے وہ امریکہ کو ایز اے گفٹ دے دیے تھے, اور اس کے بعد امریکہ جو ہے اس میں شامل ہو گیا تھا جنگ میں. تو یہ پالیسی استعمال کی گئی تھی. اس کا آغاز نیول چیمبرلین نے کیا تھا, لیکن اس پالیسی کو کمپلیٹ جو ہے وہ ونسٹن چرچل نے کیا تھا, لیکن کیونکہ آغاز اس کا نیول چیمبرلین نے کیا تھا تو اس لیے ان کا نام لیا جاتا ہے. سیکنڈ ڈپلومیسی ہے سٹیزن ڈپلومیسی. سٹیزن ڈپلومیسی از the political idea that average citizen can act as representative of a cause or country if official or governmental interaction are inappropriate. دیکھیے شہری سفارتکاری جو ہے یہ جیسے کہا کہ ایک یہ سیاسی تصور ہے, لیکن اس کے اندر عام شہری کو بطور ریپرزینٹیٹیو یا نمائندے کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے ایسی صورت میں جب کوئی خاص گورنمنٹل آفیشل وہ انٹریکشن نہیں کر سکتا. یہ عموماً خاص صورتحال میں ہوتا ہے. عموماً جنگ میں بھی اس قسم کا جو ہے ڈپلومیسی کی جاتی ہے جس کے اندر سرکاری نمائندوں کو وہ رسائی نہیں مل رہی ہوتی ہے, تو پھر عام شہریوں کو ایسی جگہ بھیج دیا جاتا ہے. اچھا ان میں جو عام شہری ہوتے ہیں یہ بالکل عام نہیں ہوتے, مطلب یہ ہوتے تو کامن سٹیزن ہے مگر ان کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. یعنی کوئی کرکٹر ہے, کوئی بھی اسپورٹس مین ہے, یا کوئی ایکٹر ہے, یا کوئی ٹیچر ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, وہ جو ہے اس جگہ جا کر اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. So citizen diplomacy does not have to involve direct address or conversation. It can take the form of sporting event or scientific exchanges. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ بیسکلی اس میں کوئی نیگوسیشن نہیں ہوتے, اس میں گڈ ول جیسچر کے طور پر ایک وہ جو ہوتی ہے نا بہت سختی ہوتی ہے, بات چیت نہیں ہو رہی ہوتی, تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ایسا کام کیا جاتا ہے جس کے ذریعے کوئی عام شخص وہاں جا کر یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو ڈپلومیٹک ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں یا ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں وہ باقی بات چیت کو سنبھالتے ہیں. یہ عموماً گڈ ول جیسچر کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اور یہ مختلف ٹورنامنٹ فنکشنز اور مختلف کانفرنسز میں لوگوں کو بھیجنے کا طریقہ کار ہے جس میں وہ صرف جا کے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا
کہ اس قسم کے جیسچرز جو ہیں وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بہت دفعہ ہوئے ہیں. اگلا ہے ڈیفرنس. یہ ایک الگ چیز ہے, اس کو اردو میں التوا یا چیزوں کو ملتوی کرنے کا لکھا گیا ہے. ڈیفرنس از the idea that people should recognize and submit to the authority of their superior. یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے اندر عوام اپنے آپ کو مکمل طور پہ سرنڈر کرتی ہے اپنے رولر کے لیے, اور اس کو اپنے سے برتر مانتی ہے اور اس کے ہر فیصلے پر عمل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. مطلب اس کو باقاعدہ اعلانیہ یہ بتاتی ہے کہ اب آپ جو بھی کرو گے ہم اسے قبول کریں گے. This is because due to the concept of deference, your boss has more authority than you do and therefore has the power to control your action and behavior to an extent. مطلب یہ ایک طریقے سے آفس اسٹاف میں ہم بہت آرام سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن جیسے جب آپ کا یونائٹڈ نیشنز میں ریپرزنٹیشن کرتے ہیں آپ کے ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ, بیسکلی یہ ڈیفرنس پالیسی ہوتی ہے جس کے تحت وہ آپ کا ریپرزنٹیٹیو بنتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے بات کرتا ہے, اور ہم اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ اختیار ہم اسے دیتے ہیں, تو اسے ڈیفرنس کہا جاتا ہے. اب ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی, کثیر الجہتی سفارتکاری. This was a more recent development with its origin dating near or after the end of the First World War. It has various types and that are وہ further ہم بتائیں گے. دیکھیے ملٹی لیٹرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ طریقوں کے سفارتکاری. عموماً یہ اس قسم کی سفارتکاری جنگوں کے درمیان ہوتی ہے, اور اس صورت میں جب جنگ کسی ایک ملک سے نہ ہو بلکہ ایک سے زیادہ ملکوں سے لڑ رہے ہوں, تو ایسی صورت میں مختلف ڈپلومیٹک مینز کو استعمال کیا جاتا ہے. تو جب ایک وقت میں ایک سے زیادہ ڈپلومیٹک طریقے استعمال کیے جائیں تو ایسی ڈپلومیسی کو ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کہا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کے ہیں, جیسے اس میں ہم نے دو بتائی ہیں آپ کو. Number 1, war diplomacy, a form of diplomacy adopted when there is no alternative to war. یہ اس وقت اپنائی جاتی ہے جب جنگ کے علاوہ آپ کے پاس دوسرا کوئی طریقہ بچے ہی نہ, تو پھر آپ جنگ لڑتے ہیں اور اسے وار ڈپلومیسی کہا جاتا ہے. یعنی آپ جنگ اس لیے نہیں لڑ رہے کہ دوسرا آپ سے جنگ لڑنا چاہے, آپ جنگ لڑ رہے ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے آپ اگریسو مینز استعمال کر رہے ہیں, مگر اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کے ذاتی مقاصد شامل ہیں. دین ہے پریونٹیو, احتیاطی یا محتاط ڈپلومیسی. This is an extremely delicate process as it requires the most trust and confidence between antagonists. It also requires extreme patience and an independence from coercion. بنیادی طور پر جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ پروسیجر ہے جس کے اندر نہ صرف آپ کو دو ملک یا دو رائیولز جو ہیں ان کے درمیان آپ کو ٹرسٹ اور کانفیڈنس دونوں بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی سمجھ لیجئے کہ برداشت کا کام ہے جس کے اندر آپ کو بے حد صبر کرنا پڑتا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ چیز اپنے جو ہے اپنا رستہ اختیار کرتی ہے, اور اس کے اندر آپ جو کہتے ہیں نا جارحیت کے سامنے برداشت کے طریقے کو استعمال کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ دنیا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور آپ کے ڈپلومیسی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ کی باتوں کو بھی مان لیتی ہے. اس کا استعمال جو ہے پریونٹیو ڈپلومیسی کا, ہم نے دیکھا کہ نیلسن منڈیلا کو آپ سب جانتے ہیں. نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل میں گزارے مگر وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے. تو آخر کار جو ہے جو یورپ تھا, مطلب جو جہاں پر ساؤتھ افریقہ میں, آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ کامن ویلتھ اسٹیٹ ہے اور وہ ڈومین تھی برٹن کی, تو وہاں پر 1% گورے ہیں اور انہوں نے پورے جو باقی 99% کالے تھے ان کے اوپر اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی. تو یہ 27 ایئرس کا ایک لانگ پروسیجر ہے جو انہوں نے جیل میں گزارا, جس کے بعد آخر کار دنیا کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ساؤتھ افریقہ میں حکومت انہی لوگوں کی ہوگی جن کی اکثریت ہے. اور یہ نیلسن منڈیلا کی اتنی بڑی وکٹری تھی کہ اس کے بعد نیلسن منڈیلا کو اس کا باقاعدہ پائنیئر مانا جانے لگا. نیکسٹ ہے بائی لیٹرل ڈپلومیسی, دو طرفہ سفارتکاری. بائی لیٹرل ڈپلومیسی involves two nations or interests while public diplomacy involves government-public relation. It is in some measures the basis for other more complex relationships. Bilateral diplomacy جو ہے وہ سب سے سمپل ڈپلومیسی ہوتی ہے جس کے اندر دو ملک جو ہیں اپنی اپنی طرف سے سفارتکاری کرتے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کو
سیکیور کرتے ہیں. اس میں عوامی سفارتکاری کو بھی شامل کیا جاتا ہے جس کے اندر گورنمنٹ اور پبلک ریلیشن شپ کو جو ہے بہتر کیا جاتا ہے. تو ایک طرف یہ دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہے, دوسری طرف یہ ایک ملک اور اس کی عوام کے ساتھ جو ہے دوسرے ملک کے تعلقات کو بھی وضاحت کرتی ہے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سمپل فارم ہے ڈپلومیسی کی, اس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ڈپلومیسی چلتی ہی یہی ہے کہ ایک ملک اپنا ڈپلومیٹک مشن بھیجتا ہے اور وہ دوسرے ملک میں جا کر اپنے ملک کے حوالے سے لوگوں کی جو رائے ہے وہ ہموار کرتا ہے. دین آتے ہیں ڈیولپمنٹل ڈپلومیسی. ڈیولپمنٹل ڈپلومیسی از مور اکنامکلی اورینٹیڈ. اٹ سیکس اے پروموشن آف اکنامک انٹرسٹ. ترقیاتی سفارتکاری ہوتی ہے اور یہ خالصتاً اکنامک مینس کے لیے کی جاتی ہے جس کے تحت ایک ملک دوسرے ملک سے اپنے معاشی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. دین آتی ہے پبلک ڈپلومیسی, ون وچ انکمپاسز گورنمنٹ پبلک ریلیشنز. دیکھیے یہ ایک ملک کے دوسرے ملک کے نہ صرف گورنمنٹ بلکہ ان کی پبلک کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن شپ کے لیے قائم کی جاتی ہے اور اسے پبلک ڈپلومیسی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ملٹی ٹریک ڈپلومیسی. ملٹی ٹریک ڈپلومیسی is a more pragmatic and modern approach which encompasses all the other diplomacy types and focus on the issues at hand with the rival points of view. جب کہتے ہیں ملٹی ٹریک, اس کا مطلب ہر قسم, ایک سے زیادہ اور ہر طریقے کے اقسام کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنے ایشوز کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے سالو کرنا اور